لیکن یہاں حضور کیا فرما رہے ہیں؟ جس نے کسی بدعتی آدمی کی تعظیم کی، اس کا احترام کیا، اسے پروٹوکول دیا، فقد اعان علی ہدم الاسلام، اس نے اسلام کی عمارت کو گرانے اور ڈھانے میں اس بدعتی کا تعاون کیا ہے۔ جتنا گناہ اس بدعتی کو ملتا ہے اتنا ہی گناہ یہ جو اس کا معاون بن رہا ہے اسے بھی ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں سنت کی اتباع اور پیروی انتہائی لازمی اور ضروری چیز ہے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ بدعت انتہائی منحوس ترین چیز ہے، انسان کے دین کو، انسان کے اسلام کو، انسان کے ایمان کو، انسان کی آخرت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اسی حوالے سے اس ماہ محرم میں کچھ عجیب قسم کے نظریات، عجیب قسم کے رسومات اور عجیب قسم کی بدعات گھڑ لی گئی، آنے والی نسلوں کے ذہن میں عجیب قسم کے تصورات ڈال دیے گئے، عجیب قسم کے نظریات کو منتقل کیا جا رہا ہے۔ ان نظریات میں سے ایک نظریہ قوم کے ذہن میں، آنے والی نسلوں کے ذہن میں یہ ڈالا جا رہا ہے کہ یہ جو محرم کو حرمت حاصل ہے، اعزاز اور احترام حاصل ہے، یا 10 محرم کو جو اعزاز، احترام اور فضیلت حاصل ہے، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے۔ یہ بات قطعاً غلط ہے، شریعت کے ساتھ اس بات کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ غلط تصور، غلط نظریہ آگے پھیلایا جا رہا ہے اور آگے اگلی نسلوں میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ محرم الحرام کی حرمت تو اس وقت سے ثابت ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ابھی تک دنیا میں آئے ہی نہیں تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت ہی نہیں ہوئی تھی کہ آپ کے نانا جان حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ وہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مہینوں کی تعداد 12 ہیں، منہا اربعۃ حرم، ان 12 میں سے 4 مہینے بڑی عزت والے، احترام والے، فضیلت والے، مرتبے اور مقام والے ہیں۔ وہ کون سے 4 مہینے؟ حضور نبی پاک علیہ السلام نے پھر خود ان کی تعیین کی، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حضور علیہ السلام نے فرمایا عزت والے ہیں، احترام والے ہیں، اکرام والے ہیں، فضیلت والے ہیں۔ اب یہ کہنا کہ اس مہینے کو اور 10 محرم کے دن کو فضیلت، شان، مرتبہ اور مقام حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ملا ہے، یہ اس قرآن کی اس آیت کی بھی نفی ہے اور حضور کی روایت کی بھی نفی ہے۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، حضور علیہ السلام کا فرمان یہ کہہ رہا ہے کہ محرم کا مہینہ پہلے سے حرمت والا ہے، عزت والا ہے، احترام والا ہے، فضیلت والا ہے، اعزاز والا ہے، مگر آج کا جاہل مولوی وہ عوام کو یہ سبق درس اور پیغام دیتا ہے، آج کا جاہل ذاکر قوم کے ذہن میں یہ بات بٹھانے کی کوشش کرتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے محرم کے مہینے کو اور 10 محرم کو عظمت اور فضیلت ملی ہے۔ یہ قطعاً غلط ہے، یہ قرآن کی بھی نفی ہے، حضور کے فرمان کی بھی نفی ہے۔ اور 10 محرم الحرام کے روزے کی اہمیت اور اس کی ترغیب حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سالہ سال پہلے دے چکے ہیں، اور 10 محرم کا دن وہ ہے جس میں بے شمار عظیم ترین واقعات پیش آئے۔ تو یہ کہنا کہ محرم کے مہینے کو یا 10 محرم کو فضیلت حضرت حسین کی وجہ سے ملی ہے، یہ قطعاً غلط ہے۔ ہاں یہ ہے کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی عظمت، شان اور فضیلت ہے کہ اللہ نے آپ کی شہادت کے لیے مہینہ چنا تو حرمت والا، عزت والا، احترام والا،
جسے محرم الحرام کہا جاتا ہے، یہ آپ کی عظمت اور فضیلت ہے کہ آپ کی شہادت کے لیے دن چنا تو 10 محرم کا دن، جو اللہ کی نظر میں عزت والا ہے، احترام والا ہے، شان والا ہے، مرتبے اور مقام والا ہے۔ یوں تو کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے لیے عزت و احترام والے مہینے اور عزت و احترام والے دن کا انتخاب کیا ہے، مگر یہ کہنا کہ اس مہینے اور اس دن کو فضیلت اور حرمت ملی ہی حضرت حسین کی وجہ سے ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ قرآن و سنت کی خلاف ورزی ہے، یہ غلط نظریہ ہے جو لوگوں میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ اگلا ایک اور نظریہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ لفظ امام کا استعمال۔ اب یہ لفظ امام کا استعمال اہل سنت والجماعت کے ہاں بھی ہوتا ہے، روافض اور شیعہ کے ہاں بھی ہوتا ہے، مگر دونوں کا موقف اور دونوں کا تصور لفظ امام میں الگ الگ ہے۔ اہل سنت والجماعت کے ہاں امام کا تصور مقتدا، پیشوا، دینی رہبر اور رہنما کا ہے۔ دینی معاملات میں رہبری، رہنمائی، پیشوائی کرنے والے کو امام کہتے ہیں۔ یہ تصور اور یہ موقف امام میں پوشیدہ ہے اہل سنت والجماعت کے ہاں، ان کے عقیدے اور نظریے کے مطابق، لیکن روافض اور شیعہ کا تصور لفظ امام کے اندر جو چھپا ہوا ہے وہ نہیں ہے جو اہل سنت والجماعت کا ہے۔ ان کا تصور امام کے متعلق یہ ہے کہ امام مأمور من اللہ ہوتا ہے، امام کا انتخاب خود اللہ کرتے ہیں، امام مفترض الطاعت ہوتا ہے، اس کی اطاعت ہر بندے پہ فرض اور لازم ہوتی ہے، اس کی خلاف ورزی کرنے والا جہنمی ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں امام کا انتخاب خدا نہیں کرتا، خود لوگ کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں امام مفترض الطاعت نہیں ہوتا، امام کی اطاعت اس کی ترغیب ضرور دی گئی ہے، لیکن یہ کہنا کہ اس کا ہر لفظ، اس کی ہر بات، اس کا ہر قول اور فعل لازم الاطاعت ہے، واجب الاطاعت ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی اطاعت کرتے ہیں، مگر ہر قول فعل میں نہیں۔ جس پہ مفتیان کرام کا فتویٰ ہوتا ہے اس کو ہم لے لیتے، اور فتویٰ کس بات پہ؟ کہ یہ بات حضور سے یوں ہی ثابت ہے، یہ بات سنت و شریعت کی روشنی میں یوں ہی ثابت ہے۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم حقیقت میں اصل میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی اطاعت نہیں، ہم حقیقت میں سنت اور شریعت کی اطاعت کر رہے ہیں، لیکن ان کے ہاں جو امام نے کہہ دیا اس کو ماننا لازم ہے، فرض ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ ان کے ہاں امام کا تصور یہ ہے کہ امام معصوم عن الخطا ہوتا ہے، امام سے گناہ نہیں ہوتا، امام گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے کہ معصوم صرف جماعت انبیاء ہے، انبیاء کے علاوہ اور کوئی معصوم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کا عقیدہ امامت یہ ہے کہ امام عالم الغیب ہوتا ہے، ان کا عقیدہ امامت یہ ہے کہ امام اپنی موت کا وقت، اپنی موت کی جگہ، اپنی موت کی تاریخ، دن، مہینہ اور سال سب کچھ جانتا ہوتا ہے۔ ان کا تصور امام کے متعلق یہ ہے کہ امام کو حلال کو حرام کرنے کا اختیار ہے، حرام کو حلال کرنے کا اختیار ہے۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا تصور تو یہ ہے کہ یہ اختیار تو اللہ نے آمنہ کے لال محبوب رب ذوالجلال، عبداللہ کے لخت جگر، ساری کائنات کے نور نظر، امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا۔ یہ اختیار تو حضور کے پاس بھی نہیں تھا کہ حلال کو حرام کر دیں، حرام کو حلال کر دیں۔ اٹھائیے 28واں سپارہ سورہ تحریم، حضور علیہ السلام نے کسی مصلحت کے پیش نظر کہا میں آج کے بعد شہد استعمال نہیں کروں گا، میں اپنے لیے شہد کو حرام قرار دیتا ہوں،
فوراً اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم اتار دی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کو ہم نے حلال کیا ہے آپ اسے کیوں حرام کر رہے ہیں؟ تو معلوم ہوتا ہے حلت و حرمت کا اختیار تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا، لیکن شیعہ اور روافظ کا یہ موقف ہے، امامت کے یہ تصور ہے کہ امام حلال کو حرام کر سکتا ہے، حرام کو حلال کر سکتا ہے۔ اب جب وہ کسی کو امام کہتے ہیں وہ اسی تصور اور اسی زاویے میں کہتے ہیں، اور ان کی دیکھا دیکھی ہم بھی کہہ دیتے۔ مفتی عبدالرشید لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھا ہے کہ اگرچہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے تصور کے مطابق حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا امام کہنا ٹھیک ہے، مقتدا ہیں، پیشوا ہیں، راہبر ہیں، رہنما ہیں، ہمارے قائد ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہمارے ایمان ہمارے اعمال کا محور و مرکز ہے۔ اس تصور میں اگرچہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو امام کہنا ٹھیک ہے، مگر کیا ہم اسی تصور میں کہتے ہیں؟ ہم روافض اور شیعہ کی دیکھا دیکھی کہتے ہیں۔ اگر اس تصور میں ہم امام حسین کہتے ہیں تو پھر امام ابو بکر کیوں نہیں کہتے؟ پھر امام عمر کیوں نہیں کہتے؟ پھر امام عثمان کیوں نہیں کہتے؟ پھر امام معاویہ کیوں نہیں کہتے؟ کیا یہ سارے ہمارے امام نہیں ہیں؟ صرف امام حسن اور صرف امام حسین کیوں کہتے؟ یہ روافظ کی دیکھا دیکھی ہے۔ جب ان کے دیکھا دیکھی ہم کہہ رہے ہیں تو پھر ہمارا اپنا تصور کہاں سے آیا؟ پھر یہ انہی کے تصور کے مطابق ہم کہہ رہے ہیں۔ اس لیے اگرچہ کسی حد تک یہ گنجائش موجود ہے کہ صحیح العقیدہ آدمی کبھی بھی شیعہ کے تصور اور زاویے کے مطابق حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو امام نہیں کہے گا، مگر شک تو پڑتا ہے نا، مغالطہ تو ہوتا ہے نا، اور یہ سوال تو ذہن میں اٹھتا ہے نا کہ حضرت امام حسن ہے، حضرت امام حسین ہے، امام ابو بکر کیوں نہیں؟ امام عمر کیوں نہیں؟ امام عثمان کیوں نہیں؟ امام معاویہ کیوں نہیں؟ دیگر صحابہ کرام کے ساتھ امام کا لفظ کیوں نہیں لگایا جاتا؟ صرف حضرت حسن اور حضرت حسین کے ساتھ کیوں امام کا لفظ لگایا جاتا ہے؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ روافظ نے اس کو عام کیا، ان کی دیکھا دیکھی ہم نے بھی لے لیا۔ وہ حضرت حسن کے ساتھ امام کا لفظ لگاتے ہیں، ہم بھی حضرت حسن کے ساتھ امام کا لفظ لگاتے ہیں۔ وہ حضرت حسین کے ساتھ امام کا لفظ لگاتے ہیں، ہم بھی حضرت حسین کے ساتھ امام کا لفظ لگاتے ہیں۔ وہ کسی اور کے ساتھ نہیں لگاتے، ہم بھی کسی اور کے ساتھ نہیں لگاتے۔ ہماری مرغوبیت کا کچھ اندازہ دیکھیے کیا ہے، اتنا ہم مرغوب ہو گئے یار دین کے معاملے میں، کفر سے، باطل کے لوگوں سے۔ وہ ہمیں دین سکھائیں گے، جس راستے پہ وہ ہمیں لگائیں گے اس راستے پہ ہم چلیں گے۔ اللہ اکبر۔ اگر امام کہنا ہے تو پھر سب کو کہیے، اگر نہیں کہنا تو پھر کسی کو نہ کہیے۔ اب مصیبت یہ بن گئی ہے ہمارے لیے، اگر بیان کے دوران ہم صرف حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کہیں تو ہماری قوم کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی جب تک شیعہ کی غلاظت بیچ میں شامل نہ کرے۔ اب لازمی بات ہے نا، اگر ہم اپنے تصور میں امام کہہ رہے ہیں تو پھر باقیوں کے ساتھ کیوں نہیں کہتے؟ شیعہ ان دو کے ساتھ کہتے تو ہم بھی کہتے، شیعہ باقیوں کے ساتھ نہیں کہتے ہم بھی نہیں کہتے۔ پتہ نہیں عجیب سا ایک تصور قوم کے ذہن میں ڈال دیا گیا، اور عجیب ایک نظریہ قوم کے ذہن میں ڈال دیا گیا۔ جب تک حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ امام کا لفظ نہ لگے تو کہتے ہیں نام ہی مکمل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے لگائے، مگر باقیوں کے ساتھ بھی پھر لگائے۔ اللہ اکبر۔ تیسری بدعت اور ایک غلط نظریہ وہ یہ ہے کہ جناب یہ محرم کا مہینہ غم دکھ کا مہینہ ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس میں نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جس مہینے میں کسی عظیم شخصیت کو شہید کیا جائے یا کسی عظیم شخصیت کی رحلت اور وفات ہو تو کیا ساری زندگی کے لیے وہ مہینہ غم کا مہینہ بن کے رہ جاتا ہے؟ اگر اسی اصول پہ آپ نے عمل کرنا ہے تو پھر رمضان کا مہینہ غم کا مہینہ کیوں نہیں؟
جس میں حضرت حسین کے ابا کی شہادت ہوئی۔ پھر شوال کا مہینہ غم کا مہینہ کیوں نہیں، جس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ابا کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی صرف شہادت نہیں ہوئی، مسلح کیا گیا، کان کاٹے گئے، آنکھیں نکالی گئی، ناک کاٹا گیا، ہونٹ کاٹے گئے، کلیجہ چبایا گیا۔ اتنا دردناک طریقے سے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بھی شہید نہیں کیا گیا جتنا دردناک طریقے سے حضور نبی پاک علیہ السلام کے چہیتے ترین، محبوب ترین، پیارے ترین چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا۔ پھر وہ شوال کا مہینہ غم کا مہینہ کیوں نہیں، پھر ذی الحج کا مہینہ غم کا مہینہ کیوں نہیں، جس میں دوہرے داماد پیغمبر سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو 40 دن تک بھوکا پیاسا رکھ کر ذبح اور شہید کر دیا گیا۔ یہاں تم کہتے ہو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے 10 دن پانی اور کھانا بند رہا، حالانکہ ایسا نہیں، لیکن چلو مان لیا 10 دن پانی اور کھانا بند رہا۔ یہاں ماتم کرتے ہو، پیٹتے ہو، چیختے ہو، چلاتے ہو، اس مہینے کو دکھ اور غم کا مہینہ کہتے ہو، اور جس مہینے میں دوہرے داماد پیغمبر، جس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خالو، جس مہینے میں اس عظیم شخصیت کو خون میں تڑپایا جا رہا ہے، جس کے پہرے دار حضرات حسنین کریمین نظر آتے ہیں، جس کے پہرے دار یہ جنتی شہزادے نظر آتے ہیں، جس کو 10 دن 15 دن 20 دن اور 30 دن کی بھوک اور پیاس کے بعد نہیں، بلکہ 40 دن کی بھوک اور پیاس کے بعد بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جاتا ہے، پھر وہ مہینہ دکھ اور غم کا کیوں نہیں ہے؟ اور سب سے بڑھ کر کے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جن کی عزت کی وجہ سے کائنات کو عزت ملی ہے، جن کے وقار کی وجہ سے کائنات کو وقار ملا ہے، جن کے مرتبے اور مقام اور فضیلت کی وجہ سے ساری کائنات کو مرتبہ مقام اور فضیلت ملی ہے، پھر ربیع الاول کا مہینہ جو حضور کی رحلت اور وفات کا مہینہ ہے، پھر یہ مہینہ غم کا مہینہ کیوں نہیں ہے؟ اور جی محرم میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اس لیے یہ غم کا مہینہ ہے، یہ منحوس مہینہ ہے۔ بھائی جس مہینے میں بیٹے کی شہادت ہو وہ منحوس مہینہ ہو گیا، جس مہینے میں ابا کی شہادت ہو وہ منحوس کیوں نہیں، جس مہینے میں نانا کی وفات ہو وہ منحوس کیوں نہیں، جس مہینے میں خالو کی شہادت ہو وہ منحوس کیوں نہیں، جس مہینے میں ابا کے چچا کی شہادت ہو وہ منحوس کیوں نہیں؟ اپنے پاس سے گھڑ لی ساری باتیں۔ یہ غم کا مہینہ ہے، یہ منحوس مہینہ ہے، اس میں شادی نہیں کرنی، اس میں نئے کپڑے نہیں پہننے، اس میں نیا سامان نہیں خریدنا۔ کیوں بھائی؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، عجیب کمال کی منطق ہے، جس مہینے میں حضور رحلت فرما رہے ہیں، جشن مناؤ، خوشیاں مناؤ، بھنگڑے ڈالو، ناچو، ڈھول بجاؤ، جو مرضی کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جس مہینے میں حضرت حسین کے ابا حضرت علی کی شہادت ہوئی، جشن مناؤ، جو مرضی کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی کہنے والا نہیں، یہ غم کا مہینہ ہے۔ جس مہینے میں حضرت حسین کے خالو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت ہوئی، 40 دن کے بھوکے پیاسے اس دوہرے داماد پیغمبر کو ذبح کر دیا گیا، اس میں جشن مناؤ، خوشیاں مناؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جس مہینے میں حضرت علی اور حضور نبی پاک علیہ السلام کے محبوب ترین چچا حضرت حمزہ کو ذبح کر دیا گیا، اس مہینے میں جشن مناؤ، خوشیاں مناؤ، شادیاں کرو، نکاح کرو، بیاہ کرو، جو مرضی کرو، کوئی نحوست نہیں ہے۔ اگر نحوست آئی ہے تو وہ محرم کے مہینے میں آ گئی ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے آ گئی ہے۔ ظالمو، لاؤ قرآن کی کوئی آیت، لاؤ حضور کا کوئی فرمان، لاؤ ائمہ اہل بیت کا کوئی فرمان۔ تم کہو گے قرآن تو پہلے نازل ہو گیا، احادیث کا سلسلہ تو پہلے بند ہو گیا، لاؤ ائمہ اہل بیت کی کوئی روایت، لاؤ دکھاؤ ائمہ اہل بیت کا کوئی عمل،
انہوں نے اس مہینے کو غم کا مہینہ کہا ہو، انہوں نے اس مہینے کو منحوس مہینہ کہا ہو، دکھ یہ ہوتا ہے اللہ قرآن میں کہتے ہیں منہا اربعۃ حرم، میں نے سال کے 12 مہینے بنائے، ان میں سے 4 مہینے عزت والے، احترام والے۔ حضور نے بتایا ان 4 میں سے محرم کا مہینہ بھی عزت والا، احترام والا، فضیلت والا، مرتبے والا، مقام والا۔ مگر دکھ کی بات یہ ہے کہ آج حضور کی امت حضور کے نواسے کا نام لے کر کے اسی مہینے کو منحوس اور غم کا مہینہ کہہ رہی ہے، جس مہینے کو خود حضور نے رحمت والا کہا، حرمت والا کہا، خود خدا نے حرمت والا، عزت والا اور احترام والا کہا، آج امت اسے ہی بے احترامی والا مہینہ قرار دے رہی ہے۔ اس میں شادی نہیں ہونی چاہیے، بیاہ نہیں ہونا چاہیے، نئی چیز نہیں خریدنی چاہیے، نیا سامان نہیں خریدنا چاہیے۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ کوئی پرانی باتیں، یہ محرم کے آغاز میں بال کٹوانے کے لیے گیا تو وہ نئی بال کاٹنے والا مجھ سے یہ مسئلہ پوچھنے لگا، قاری صاحب کیا محرم میں نئی چیز نہیں خریدنی چاہیے؟ میں نے کہا بھئی کیوں؟ کہتے میرے کوئی پتہ نہیں استاد ہیں یا دوست ہیں کون ہیں، اپنے آپ کو شاہ کہلواتے ہیں شیعہ رافضی، کہتے ان کے واسطے سے میں نے فرنیچر لینا تھا تو مجھے کہنے لگے کہ بھئی یا تو محرم سے پہلے لے لے یا پھر محرم کے بعد لینا۔ کہتے میں نے پوچھا کیوں؟ کہتے جی محرم میں نیا سامان نہیں خریدنا چاہیے، محرم میں نیا سامان، محرم میں حضرت حسین کو شہید کر دینا چاہیے، محرم میں نواسے رسول کو خون میں تڑپا دینا چاہیے، نیا سامان نہیں خریدنا چاہیے۔ کہاں سے یہ بات ثابت؟ چھوڑیے قرآن حدیث، اس کے ساتھ تمہارا واسطہ کوئی نہیں ہے۔ ائمہ اہل بیت کی کوئی ایک روایت دکھائیے، کوئی ایک عمل دکھائیے جس میں انہوں نے کہا ہو کہ یہ منحوس مہینہ ہے، اس میں شادی نہیں ہونی چاہیے، اس میں فلاں نہیں ہونا چاہیے، اس میں ڈمکا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے پاس سے کڑی۔ اگلی بدعت نوحہ ماتم، حرام ہے، حرام، قرآن کی روشنی میں بھی حدیث کی روشنی میں بھی۔ اب وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے میں اس کی تفصیل میں جاؤں۔ ماتم، نوحہ، زنجیر زنی، خنجر زنی، یہ سب بے صبری ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 70 سے زائد آیات میں صبر کی تلقین فرمائی۔ وبشر الصابرین، صابرین کو بشارت سنا دے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی صابرین ہیں وہ لوگ جن کے اوپر اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صابرین کو کل قیامت کے دن بے حساب اجر دیا جائے گا۔ اور بے شمار ایسی آیات ہیں جن سے صبر کی تلقین سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ صبر کی ترغیب دے رہے ہیں، صبر کی تلقین کر رہے ہیں۔ جو اللہ قرآن میں 70 سے زائد آیات میں صبر کی تلقین فرما رہے ہیں، کیا وہ اللہ ماتم کو پسند کریں گے، نوحے کو پسند کریں گے، چیخنے چلانے رونے دھونے کو پسند کریں گے؟ اور پھر اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح صاف الفاظ میں کہہ دیا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیت الاولی، اس شخص کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو چیخے چلائے روئے پیٹے، اپنے چہرے پہ جو ہے وہ تھپڑ مارے، اپنے سینے پہ تھپڑ مارے، سینے چاک کرے، کپڑے پھاڑے اور زمانہ جاہلیت کی طرح چیخ چیخ کر کے روئے واویلا کرے، تماشا مچائے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ائمہ اہل بیت کے بھی اس پہ بے شمار ان کی روایات اور ان کے اقوال موجود ہیں۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول خود ان کی کتاب اصول کافی میں موجود ہے۔ اسی سے ملتا جلتا قول امام زین العابدین کا، خود حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان تینوں عظیم مقتدا اور پیشوا اور اماموں کا قول جن کو وہ مفترض الطاعت سمجھتے ہیں، جن کے حکم کی خلاف ورزی وہ کفر سمجھتے ہیں، خود ان کی کتابوں اصول کافی میں ان تینوں کا قول لکھا ہے کہ صبر اور ایمان کا تعلق آپس میں ایسے ہے جیسے جسم اور سر کا آپس میں تعلق ہے۔
जैसे सर और धड़ का आपस में ताल्लुक है, ऐसे ईमान और सब्र का आपस में ताल्लुक है। इंसान का सर उतार दिया जाए, धड़ बेकार हो जाता है, इंसान का ये जिस्म और वजूद बेकार नाकारा हो जाता है। ये तीनों इमाम फरमा रहे हैं, अगर ईमान में से, दीन में से, इस्लाम में से सब्र निकाल दिया जाए, वो मुर्दा धड़ की हैसियत से तो रह जाता है, पीछे उसके कोई हैसियत और औकात नहीं रहती। गोया कि ईमान ही खत्म हो जाता है बेसब्री की वजह से। और खुद इनकी किताब मल्ला यहज़ुरुल फ़क़ीह में लिखा है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, अगर हुजूर ने मातम से, नोहे से, रोने से, चीखने से, चिल्लाने से मना न किया होता, हम हुजूर की रहलत और वफात पे इतना रोते कि अपने सर का पानी ही खुश कर देते। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इन्हीं की किताबों में लिखा है, वफात से पहले अपनी बेटी अम्मा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला को बुलाया, फातिमा मेरी वफात पे चीखना नहीं, चिल्लाना नहीं, वबेला नहीं करना, गरेबान नहीं फाड़ना, अपने जो है वो चेहरे को नहीं पीटना, जमाने जाहिलियत की तरह शोर शराबा नहीं करना, और नोहा करने वाली औरतों को नहीं बुलाना। ये हुजूर का दर सबक और पैगाम है। और खुद हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला मैदान करबला में शहादत से 1-2 दिन पहले तारीख कामिल इब्न असीर में ये रिवायत मौजूद है, अपनी बहन ज़ैनब को समझा रहे हैं, मेरी शहादत का वक्त करीब आ गया है, ये जालिम मुझे छोड़ेंगे नहीं, मुझे शहीद कर देंगे, मगर मेरी शहादत पे पीटना नहीं है, मातम नहीं करना, वबेला नहीं करना, शोर शराबा नहीं करना, गरेबान चाक नहीं करना। अइम्मा किराम की तालीमात ये हैं, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ये हैं, कुरान की तालीमात ये हैं, और हम क्या कर रहे हैं? पीटना, चीखना, चिल्लाना, मातम, इसी को हम हुज्जत समझ रहे, इसी को हम हक की दलील समझ रहे हैं। मेरे एक दोस्त मौलवी साहब हैं, वो कहते हैं, मेरे पास एक लंबा वाक़या है, एक साथी आया जो साबका सुन्नी था, बाद में शिया हो गया, फिर दोबारा सुन्नी होना चाहता था। कहते हैं मैंने उससे पूछा, भाई आप शिया क्यों हुए? कहते हैं मुझे उनकी सदाकत और हक़ानियत की दलील ये महसूस हुई कि नमाज पढ़ना मुश्किल काम नहीं, रोज़ा रखना मुश्किल काम नहीं, ज़कात देना मुश्किल काम नहीं, कुरान पढ़ना मुश्किल काम नहीं, अपने आप को खंजर मारना ये बड़ा मुश्किल काम है, अपने आप को जंजीरें मारना ये बड़ा मुश्किल काम है, अंगारों पे चलना ये बड़ा मुश्किल काम है। ये लोग इतना मुश्किल काम करते हैं, इसका मतलब ये है कि ये लोग सच्चे हैं। ये उनकी सदाकत की दलील मुझे महसूस हुई थी, जिनकी वजह से मैं सुन्नियत को छोड़ के राफजियत में चला गया। पूछा वापस क्यों आना चाहता है? कहता मेरी 2 बेटियां थी, उनकी इज्जतों को तार तार करके रख दिया इन जलीलों ने। यहाँ से मुझे मालूम हुआ जो मजहब ये चीज़ सिखाता है, इज्जतों को नीलाम करना सिखाता है, उससे मनहूस तरीन तो मजहब दुनिया में हो कोई नहीं सकता। इसलिए मैं इस पर लानत भेजना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। फिर इनके महफिल और मजालिस में जाना हराम है, क़तअन हराम है। हम बड़े ज़ौक़ शौक़ और बड़ी मोहब्बत के साथ जाते हैं। इसके हवाले से ज़्यादातर हमारे सुन्नी भाई, बरेलवी भाई, वो इस चीज़ में ज़्यादा मुलव्वस है। छोटी छोटी चीज़ों पे, छोटे छोटे मामलात पे वो जनाब इनकी महफिलों में जाएंगे, इनकी महफिलों को सजाएंगे, ख़ुद इनको घरों में बुला लेंगे। इस हवाले से इमाम अहमद रज़ा ख़ान साहिब बरेलवी, उनकी असल किताबें तो मेरे पास नहीं है, अगर किसी के पास हों तो मुझे हदिया कर दें ताकि मैं भी उसे इस्तेफादा कर लूँ। लेकिन हमारे एक बुजुर्ग हैं, हमारे इलाके के इंतहाई मुहक्किक आलिम है, उन्होंने यहाँ मौलाना अहमद रज़ा ख़ान साहिब बरेलवी के कुछ फतवाजात यहाँ नकल किए हैं। उनमें से 1-2 पढ़ के मैं आपको सुना देता हूँ। सवाल किया गया है कि क्या इनकी मजालिस में जाना और इनके नोहे सुनना और इनके साथ शरीक होना मातम में, इन सारे मामलात में क्या ये जायज़ है या नहीं है? इमाम अहमद रज़ा ख़ान साहिब ने जवाब दिया, कहते हैं इनकी मजालिस में जाना और मरसिया सुनना हराम है, और इनकी नियाज ना ली जाए, इनकी नियाज नहीं, वो गालिबन निजासत, इनकी जो नियाज है वो गालिबन निजासत से खाली नहीं होती। ये कौन कह रहा है? इमाम अहमद रज़ा ख़ान साहब कह रहे हैं। मैं ये किताब इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ कि आप कहेंगे यार मौलवी साहब पत्नी अपने पास से फेंक देते हैं, हवाई छोड़ देते हैं, पत्नी क्या हकीकत। लिखा हुआ है, बाकायदा हवाला भी लिखा हुआ है। ये किताब किसी के पास हो तो वहां जाकर के लिख ले, देख ले वहां जाके। फरमाया क्या, ये उनकी नियाज नहीं होती, बल्कि ये क्या होती है? निजासत का मुजस्मा होती है, ये निजासत से खाली नहीं होती, और वो हाजिरी सख्त मलऊन है, और इसमें शिरकत मुजिबे लानत है, और मुहर्रम में सियाह कपड़ा पहनना ये सोग की अलामत है, और सोग हराम है। ये मैं नहीं कह रहा, न मेरा कोई इमाम कह रहा है,
یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو بڑی کثرت کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ شامل ہوتے. اور حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، انہی امام احمد رضا خان صاحب بریلوی نے آگے جا کر کے ان سے یہ سوال بھی ہوا کہ ان کی مجالس میں محافل میں جانا اس کی کیا حیثیت ہے. ایک تو انہوں نے حدیث کے ایک لفظ پڑھا، لا تجالسوہم، حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کے ساتھ مت بیٹھو. دوسری حدیث پڑھی، من کسر سواد قوم فہو منہم، جس نے کسی کی تعداد کو بڑھایا وہ انہی میں سے ہے، کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھے گا. میرے بھائیو، چند پیسوں کی لالچ میں، چاولوں کی 2 پلیٹوں کی لالچ میں ان کے پاس چلے جاتے ہو، ان کی تعداد کو بڑھاتے ہو. سنیے ادھر سے حضور کا فرمان اور سنیے ادھر سے اپنے امام مقتدی پیشوا امام احمد رضا خان صاحب بریلوی کا فتویٰ. وہ کیا فرماتے ہیں؟ جو کسی قوم کا مجمع بڑھائے گا وہ اسی میں سے ہوگا. احکام شریعت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 10، یہ احکام شریعت مولانا احمد رضا خان صاحب کی کتاب ہے. اور یہاں یہ والا جو پہلا میں نے حوالہ پیش کیا وہ بھی احکام شریعت کا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 71. اور بھی بہت سارے یہاں فتاوی 3-4 لکھے ہوئے، لیکن اب وقت نہیں ہے کہ میں ان کی تفصیل میں جاؤں. یہ صرف 2 فتوے میں نے اتمام حجت کے لیے آپ کے سامنے پڑھ دیے. اگر یہ کتاب آپ خود پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں، نہیں تو لائیں میرے پاس، میں آپ کو کھول کے دکھا دوں گا، پڑھا دوں گا. کیا فرمایا؟ کالا لباس حرام ہے، حرام ہے، امام احمد رضا خان صاحب کا فتویٰ. اور فرمایا کہ ان کی محافل اور مجالس میں جانا حرام ہے، ان کی نیاز کھانا حرام ہے. اور آگے فرمایا کہ یہ غلاظت اور گندگی کا مجسمہ ہوتا ہے، یہ اس میں غلاظت اور گندگی ڈالتے ہیں. اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، سب کچھ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. اور فرمایا من کسر سواد قوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی تعداد کو بڑھایا کل قیامت کے دن وہ اسی میں سے ہوگا. من تشبہ بقوم فہو منہم، حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ کل قیامت کے دن اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا. آج ہم دیکھا دیکھی کالا لباس پہن لیا، دیکھا دیکھی سبیل لگا لی، دیکھا دیکھی نظر و نیاز کا سلسلہ شروع کر دیا. یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ شیعہ کو دیکھ کر رہے ہیں. تو شیعہ کل جہنم میں جائیں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ جہنم میں جائیں گے. ان 2 عظیم حدیثوں کا ہم مصداق بنتے ہیں. من تشبہ بقوم فہو منہم، جس قوم کے ساتھ مشابہت کی اسی میں سے ہو گئے. اور من کسر سواد قوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی تعداد کو بڑھایا وہ اسی میں سے ہوگا. کیا ہم سبیلیں لگا کے، ہم کالے کپڑے پہن کے، ہم ان کی محفلوں اور مجلسوں میں جا کے ان کی تعداد کو نہیں بڑھا رہے؟ ہم کالا لباس پہن کے، ہم اس مہینے کو سوگ کا مہینہ کہہ کے، ہم اس مہینے کو غم دکھ کا مہینہ کہہ کے، ہم اس مہینے میں خوشی کے اظہار کو ممنوع کہہ کے، ہم اس مہینے میں شادی کو غلط کہہ کر کے، کیا ہم اس مہینے میں نئی چیزوں کی خرید و فروخت کو غلط کہہ کر کے کیا ہم ان کے ساتھ مشابہت اختیار نہیں کر رہے؟ ان سارے معاملات میں ہم ان کی تعداد بڑھا رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ مشابہت اختیار کر رہے ہیں. تو جو فیصلہ کل قیامت کے دن ان کے حق میں ہوگا وہی فیصلہ کل قیامت کے دن ہمارے حق میں بھی ہوگا. ہم جو ان کی جا کے تعداد بڑھاتے ہیں اور ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہیں.